آج کی اس مجلس میں ہماری ضرورت کے چند مسائل سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک آدمی نماز سے مسبوق ہوا، یعنی اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، امام کے ساتھ اس حالت میں شریک ہوا کہ امام قائد اولیٰ میں تھے، اور امام جیسے ہی قائد اولیٰ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے تھے، مسبوق جس کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی تھی وہ نماز میں شریک ہوا۔ شریک ہونے کے لیے وہ آدمی قاعدے میں بیٹھا اور امام سیدھا تیسری رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقہا نے لکھا ہے امام کی تابعداری کی وجہ سے اب اس آدمی پر اتحیات کا پڑھنا واجب ہوا ہے۔ امام تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اب اس آدمی کو بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اتحیات پڑھنا ہے اور پھر تیسری رکعت کے لیے امام کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتحیات پڑھے بغیر کھڑے ہو جائے، اس کو فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اگر کھڑے ہو جاتا ہے اس کی نماز تو ہو جاتی ہے، مگر یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دوسرا ہمیں مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنے کے بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں۔ دیکھا دیکھی نماز پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی ایک ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور دونوں کی برابر رکعتیں چھوٹی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کو تو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں یاد ہے اور دوسرے کو یاد نہیں۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک آدمی نے، جس کو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں یاد نہیں ہیں، بازو والے کو دیکھ کر کے کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اندازہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ آدمی شریک ہوا ہے، اس کی بھی ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹی تھی، میری بھی اتنی ہی رکعتیں چھوٹی تھی۔ اس طریقے سے دیکھ کر کے قریب والے آدمی کو اپنی نماز پوری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسبوق کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے۔ اقتداء صرف امام کی جاتی ہے، مسبوق کی اقتداء درست نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہے، مغرب کی نماز کی اگر دو رکعتیں چھوٹ جائے سلام پھیرنے کے بعد، چھوٹی ہوئی دو رکعتیں کیسے پوری کی جائیں۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، جماعت چل رہی تھی، امام صاحب ایک رکعت ادا کر چکے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک رکعت ملی ہے اور دو رکعتیں چھوٹی ہیں۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آدمی کھڑے ہوگا، ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع اور دو سجدے کیے جائے۔ دو سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھا جائے۔ چونکہ سلام پھیرنے کے بعد جو کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا رہی ہے، اگرچہ چھوٹی ہوئی پہلی رکعت ہے، لیکن ترتیب قائم کرنے میں یہ دوسری رکعت ہے۔ اب دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد مغرب کی نماز میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ جو تیسری رکعت ادا کی جا رہی ہے وہ چھوٹی ہوئی دو رکعتوں میں سے دوسری رکعت ہے، جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا ہے۔ تو گیا تیسری رکعت میں کی ادائیگی کے لیے پھر آدمی کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا۔ اس ترتیب سے ایک آدمی مغرب کی چھوٹی ہوئی دو رکعتیں ادا کرے گا۔ اگر کوئی آدمی دوسری رکعت کے بعد نہیں بیٹھا، استحساناً فقہا نے اس کی نماز ہونے کی بات بتائی ہے کہ یہ بھی، اس سے بھی نماز درست ہو جاتی ہے، البتہ بہتر طریقہ وہی ہے جو بتایا گیا۔ ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی اس نماز سے متعلق سمجھنا ہے کہ نماز میں انگلیاں توڑنے کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ نماز کی حالت میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر کے انگلیاں توڑنے کو فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا، اور یہ عبث فعل ہے۔ برخلاف ایک آدمی نماز کے باہر کر رہا ہے، ایک آدمی نماز میں کر رہا ہے،
نماز کے اندر انگلیاں توڑنے کو زیادہ برا سمجھا گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صفوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر سنت نماز پڑھنا اس حال میں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد حدیث پاک میں ہے فرض نماز کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد کوئی نفل نماز کوئی سنت نماز نہیں پڑھی جا سکتی سوائے فقہا نے اجازت دی ہے فجر کی سنت کے کہ ایک آدمی جماعت کھڑی ہونے کے باوجود فجر کی سنت پڑھ سکتا ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے تو بہت کنارے کھڑے ہو جائے، کسی ستون کے سے چھپ کر کھڑے ہو جائے یا صحن مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن جماعت کھڑی ہو گئی یا ہونے والی ہے اور ایک آدمی درمیانی مسجد میں سنت کے لیے کھڑے ہو رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ نماز میں کھانسنے سے متعلق ہے، کھانسنے والا کیسا کھانس رہا ہے، ضرورت پر کھانس رہا ہے، بغیر ضرورت کے کھانس رہا ہے، ضرورت کے لیے کھانس رہا ہے تو نیت کیا ہے، غرض کیا ہے، فقہا نے اس کی باریکیاں لکھی ہیں۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، اگر ضرورت کے لیے کھانس رہا ہے یعنی کھانسی کی بیماری ہو گئی ہے کچھ نہیں کر سکتا، یا کھانسی اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ وہ بے اختیار ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز میں اس سے کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک آدمی بیمار ہے، کھانسی ہے، بے اختیار ہے، اسے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ معافی ہے کہ ایک آدمی اپنی طاقت سے زیادہ اسے بوجھ نہیں۔ لیکن ایک آدمی کھانس رہا ہے، بلا عذر کے کھانس رہا ہے، بلا غرض کے کھانس رہا ہے، اور کھانسنے کی وجہ سے کچھ حروف بن رہے ہیں، کا اخ کا، ایسے حروف جس کو حروف تہجی کہتے ہیں، اگر کچھ الفابیٹس بن رہے ہیں، اور نماز کے احکام میں یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ یا رسول اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ کے علاوہ کوئی ایسا لفظ نکل رہا ہے جو عام طور پر نماز کے باہر نکالا جاتا ہے، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران بلا عذر کے کھانس رہا ہے، بلا غرض کے کھانس رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس طریقے سے کھانس رہا ہے کہ الفابیٹس بن رہے ہیں۔ جیسے فقہا نے ایک اگزامپل دی، کا لفظ نکل رہا ہے، گویا حمزہ اور ہا اب اس کے اعتبار سے الفابیٹس بنتے چلے جا رہے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو۔ اگر کوئی آدمی کو کھانسی نہیں ہے مگر ایک غرض کی وجہ سے، ایک نیت کی وجہ سے کھانس رہا، یعنی قرات کرتے کرتے اسے کھانسی نہیں آئی لیکن قرات درمیان میں اٹک گئی جس کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوا، اب وہ کھانس رہا ہے، آواز کو کلیئر کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ امام سے غلطی ہو گئی ہے، امام کو غلطی سے متنبہ کرنے کی غرض سے ایک آدمی کھانس رہا ہے، آدمی کے کھانسنے سے بھی امام کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر امام کی غلطی کو بتانے کے لیے آدمی کھانس رہا ہے، یہ غرض درست ہے، امام کو توجہ دلانے کے لیے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں یہ تو بری بات ہے جیسے ہمارا زمانہ آ گیا کہ امام صاحب لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کو بتانے کے لیے اب نماز مختصر کر دو، اب رکوع کر دو، یہ تو بری نیت کہی جا سکتی ہے، یہ اچھی نیت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فرائض کے ساتھ سنتیں جڑی ہوئی، دو نمازیں فجر کی اور عصر کی ایسی نمازیں ہیں جس کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی جاتی، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سنتیں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ سنتیں فرائض کے تابع ہیں، اسی لیے اس کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ آدمی فرض نماز پڑھے، سنتیں چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں پڑھے، ترتیب یہ ہے کہ صحیح ترتیب بات کیے بغیر وہ سنتیں پڑھنا ہے۔ ایک آدمی فرض پڑھ لیا، سنت پڑھنے کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ بات کیے بغیر پڑھے۔ اگر کوئی بات کر کے سنت پڑھ رہا ہے، سنتیں ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، بات کرنے کی وجہ سے سنتیں ساقط نہیں ہوگی، ہاں اجر و ثواب میں کمی ہوگی، جیسے کہ فقہا نے لکھا ہے وَلَوْ تَكَلَّمَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ، ایک آدمی فرض اور سنت کے درمیان بات چیت کرتا ہے
پھر سنت پڑھتا ہے، لا یسقطھا، سنت ساقط نہیں ہوتی، ولکن ینقص ثوابھا، لیکن بات چیت کرنے کی وجہ سے ثواب میں ضرور کمی ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی نماز سے متعلق سمجھنا چاہیے کہ آستین چڑھا کر کے یا ٹی شرٹ کے ساتھ ایسی نماز پڑھنے کے بارے میں فقہا نے کیا لکھا ہے۔ نماز کی حالت میں آستین کو اتار کر نماز پڑھنے کی ترغیب فقہا دیا کرتے تھے کہ آدمی اسی ترتیب سے نماز پڑھے۔ اسی طرح ٹی شرٹ یعنی کوہنی تک، جس کو نیم آستین والا قمیص کہتے ہیں، فقہا اس ترتیب سے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے وَلَوْ صَلَّى رَافِعًا كُمَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَكْرَهُ، ایک آدمی اپنے آستین کو کوہنیوں سے اوپر کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز سے متعلق یہ مسئلہ کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام رکوع میں ہے، رکوع پانے کے لیے آدمی دوڑ رہا ہے، فقہا نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، جب جماعت کھڑی ہو جائے تم دوڑتے ہوئے مت آ جاؤ، اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آ جاؤ، جتنی رکعتیں امام کے ساتھ مل جائیں اتنی رکعتیں پوری کر لو، سلام کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کر لو۔ ایک آخری مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے جو نماز سے متعلق ہے کہ ایک آدمی پہلی صف پانے کے لیے صف کو چیر کر کے جا رہا ہے اور پہلی صف کی جگہ یا آگے کی صفوں کو حاصل کر رہا ہے۔ فقہا نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے، اگر پہلی صف میں جگہ ہے، پیچھے والے آگے جانے تیار نہیں ہیں، جماعت کا ٹائم ہو چکا، جماعت کھڑی ہو گئی اور پیچھے والے پیچھے ہی کھڑے ہیں، اب اس آدمی کو جو پیچھے کھڑا ہے صف چیر کر کے آگے صف کو مکمل کرنے کے لیے آگے جانے کی اجازت ہے۔ لیکن پیچھے والے آگے جا رہے ہیں، لیکن ایک اور آدمی بہت پیچھے ہے اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا، نمازیوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے کے صف میں جا رہا ہے۔ فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ پہلی صف میں جانے کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا درست نہیں ہے۔ یہ چند مسائل ہماری ضرورت کے تھے جو اس وقت عرض کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔